دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو ہوگا۔ ہر ظلم و ستم مٹ جاتا ہے اور لطف و کرم چھا جاتا ہے، ہر ظلم و ستم مٹ جاتا ہے اور لطف و کرم چھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہ 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 لا الہ الا ہو، پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ محترم و محتشم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مسلسل دوسرے سال کے لیے اس مبارک موقع پر ہم آپ کے لیے لے آ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ نام سے منسوب یہ خاص پروگرام، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماریشس کے مختلف ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں شرکت ہے۔ سب سے پہلے ان کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ رب العزت ان کا یہاں پر آنا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، براہ راست ہم آپ کا متعارف
انٹروڈکشن ہم کراتے ہیں آج کی ہمارے جو ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہیں ان سے ہم ملتے ہیں۔ آپ ہیں حافظ محمد ناصر دوبیر۔ یہ حاضری کا سبب بار آپ سے ہے۔ محمد حیدر علی حسین بخش۔ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ یاسر نذیر علی۔ کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے۔ محمد رضوان مسدین۔ تفسیر ہے تمہاری۔ محمد پرویز سنہامت۔ اس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ شیخ محمد یاسین سوداگر۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ علی اکبر لال محمد۔ مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے۔ محمد نادر الفتح دین۔ علی ہے مصطفیٰ کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا بولو آقا مولا۔ محمد عبد الرحمن پہالا۔ حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے۔ اور محمد شہب الدین جغبا خان۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ تو ناظرین یہ رہے آج کے ہمارے 10 ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جو تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ بارہا آپ نے ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے۔ بالخصوص عقیدت کے پھول کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو آپ دوران پروگرام سنیں گے، مجھے لگتا ہے کہ تمام کے تمام عقیدت کے پھول سے ہو کر گزرے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر آج کی اس نورانی محفل کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ ہمارے پہلے ثناخواں ہیں حافظ محمد ناصر دوبیر، جن کی تمنا بچپن سے ناظرین حافظ بننے کی رہی ہے، اور الحمدللہ سن 2014 میں اللہ کے کرم سے آپ حافظ قرآن بنے۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا افضل رسائی، مولانا شمیم نورانی اور قاری فقی علی جیسے باصلاحیت عالم اور رہنما رہے، اور جہاں تک نعت خوانی کی بات ہے الحمدللہ آپ کے نعت پڑھنے کا ایک الگ انداز ہے، ایک خاص انداز ہے، اور آپ نے مختلف ثناخانوں سے آپ متاثر ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بچپن سے ثناخانی آپ کرتے آئے ہیں۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں آج کی اس محفل کو، اور میں ملتمس ہوں حافظ محمد ناصر دوبیر سے کہ آپ اپنے خاص انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پیش کریں۔ نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا۔
ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو میرا ہے مجھے سارا پیارا آپ سے ہے جو میرا ہے مجھے سارا پیارا آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو نبی نبی نبی. ناظرین، حافظ محمد نصیر دوبیر کی آواز میں ان کے خاص انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم ابھی آپ سماعت کر رہے تھے. ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ حافظ ناصر محمد دوبیر صاحب ہی وہ امیدوار رہے جو عقیدت کے پھول 2021 کے فائنل میں آپ نے تیسرا پوزیشن حاصل کیا ہوا تھا. ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جب آمد ہوتی ہے، جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش ہوئی، تو وہ وقت جشن منانے کا ہے، خوشیاں منانے کا ہے. اور آج جو یہ ایوان سجایا گیا ہے، ہر ایک اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنے عشق، اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کے موقع پر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے تمام قریش کو اپنے یہاں دعوت کی. اس وقت بہت ہی عمدہ طریقے سے مہمان نوازی کی گئی. تو مہمانوں نے آپ سے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آپ کے دادا سے دریافت کیا کہ جس بچے کی پیدائش کے موقع پر آپ یہ انتظام کر رہے ہیں، کیا ہم جان سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت ابو مطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، محمد صلی اللہ تعالی وسلم. تو مہمانان یہ نام سن کر کچھ حیران میں پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اہل بیت میں سے کسی کے نام پر ان کا نام کیوں نہیں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے یہ نام تجویز کیا ہے تاکہ زمین اور آسمان میں اس کی حمد و ثنا کی جائے. اور کسے پتا تھا کہ یہ نام اتنا معتبر، اتنا محترم اور محتشم ہوگا کہ کروڑوں لوگ اس نام کا کلمہ پڑھیں گے، صبح و شام اس کا ورد کریں گے اور اسے اپنے دلوں میں بسائیں گے اور اپنی آنکھوں سے لگائیں گے. انہی کلمات پر میں دعوت کلام دے رہا ہوں. ہمارے دوسرے ثناخواں آپ ہیں جناب محمد حیدر علی حسین بخش. حلقہ اشاعت اسلام مدرسہ اوغیتا میں آپ نے نعت خوانی کا آغاز کیا اور الحمدللہ عقیدت کے پھول 2021 کے آپ فائنلسٹ رہے ہیں. آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری دیں. نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، 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 کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، دلدار برے آئے محبوب برے دیکھے، پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پر دیکھے، جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پر دیکھے. محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخ، کس کو سب اہل سخ میں نے حیرت نگرے دیکھے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا
वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूंगा हमारा नबी, मुल्क कोने में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुकाए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। तेरी मर्जी पा गया या रसूल अल्लाह, कोई तुझसा कहाँ तेरे जैसा कहाँ, तेरी मिसल कहाँ, हमसे तो पता ना हिले, तेरी मर्जी पा गया। सूरज फिरा उल्टे कदम और तेरी उंगली उठ गई तो महका कलेजा छिड़ गया। तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मुजरे को झुका, और तेरी हैबत थी के हर दूध थर थरा कर गिर गया, जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। तेरे लिए ही दुनिया बनी है या रसूल अल्लाह, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी आका तू अगर ना होता दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। मैं सदके या रसूल अल्लाह बोलो, मैं सदके या रसूल अल्लाह, मैं सदके या कि ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक समक समक मैं सिका निशान तुम्हारे लिए, जीना में चमन चमन में समन समन में भवन भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद छीड़ दिया, छुपे हुए खुद को फेर लिया, और गए हुए दिन को असर किया, ये दावता तुम्हारे लिए, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, आका तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, बस जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुलज़वा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिश, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरी तो वस्फ़ ऐब तनाही से है भरी, हैरान हूँ मेरे आका मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुग़र इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ
सब मिलकर बोलो जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। कुछ भी कर ले मीलादे नबी तो होगा, ये जितना जोर लगा ले मीलादे नबी तो नबी नबी नबी। माशाल्लाह नाजरीन, कौन कहता है कि मॉरिशनो में नात पढ़ने की सलाहियत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह के मुतअद्दिद सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ीरे मॉरिशस में रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इन तमाम के दिलों में इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्अ ता क़यामत रोशन रखें। वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। नाजरीन, आज हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस मुसर्रत है कि आप हमेशा अक़ीदत के फूल नातवानी का मुकाबला सुनते आए हैं और आज हमारे साथ वो सनाखा मौजूद हैं कि जब ये नातवानी का मुकाबला इसका आगाज़ हुआ आज से 23 साल पहले 1998 यानी कि 1998 में जब पहली मर्तबा इस्लामिक कल्चरल सेंटर से वहाँ पर इस नातवानी का इनेकाद किया गया था, तो इस फाइनल के जो खुशकिस्मत सनाखा रहे वो आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। आप हैं जनाब यसीर नज़र अली, उनका हम खैर मकदम करते हैं और आइए उन्हीं की ज़बानी हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। यासिर साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि नातखानी का सिलसिला आपने किस तरह शुरू किया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नातखानी का सिलसिला तो बचपन से ही से है। माशाल्लाह। जब से होश संभाला है तो पता चला कि मुझे नातखानी में बहुत शौक़ था। माशाल्लाह। मुझे तो मालूम नहीं, मेरे वालिद साहब कहते हैं मैं 4 साल का था जब मैं पहली बार नात पढ़ना शुरू किया। माशाल्लाह। और 5 साल का था जब मेरे उस्ताद ने मुझे मौका दिया, हमारे मस्जिद में अवाम के सामने नात पढ़ने का मौका दिया। तो उस दिन से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वालिदों की दुआ है, उस्तादों की दुआ है माशाल्लाह कि माशाल्लाह मैं आज तक नात पढ़ता रहा हूँ। यासिर साहब, किसको देखकर, जैसे किसको अपना आइडल मानकर आप जो है आप नातखानी की दुनिया में अपने कदम रखा? जैसे मैंने कहा कि वालिद साहब तो सुबह शाम घर में नातखानी का सिलसिला चल रहा था, आज भी है, तो उन्हीं को सुनकर मैंने इस शौक़ को पाला है। माशाल्लाह। और यही मैंने, क्योंकि उस ज़माने में तो फेसबुक का हाँ, सोशल मीडिया तो नहीं था, तो कैसेट ही वगैरह यही था और वालिद ही नात पढ़ते थे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। तो ज़्यादा ताख़ीर न करते हुए मैं सिर्फ आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे पता चला कि आपने उर्दू ज़बान बाकायदा आपने सीखी है। हाँ, उर्दू ज़बान में मैंने सीखा है और मज़े की बात तो ये है कि मेरे उस्ताद में आप भी रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और 2001 में मेरे ख्याल से मैंने HSC के लेवल पर उर्दू मेन लेवल पर आपने एग्ज़ाम्स ने ये मज़मून लिया है। हाँ। मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, यहाँ पे नाज़रीन ज़रूरी है कि जब आप नात पढ़ें तो उर्दू स्क्रिप्ट में पढ़ें, क्योंकि होता क्या है रोमन स्क्रिप्ट में उसका जो तलफ़्फ़ुज़ होता है वो सही नहीं आता है। आइए बिला ताख़ीर मैं यासिर भाई से मुअद्दबाना में गुजारिश करूँगा कि आप आज बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाज़िरी दें। नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया। शबाब कम हो नबी का
شباب کم ہو نبی کا کیسے کہ حسن مولا ہے ماشاء اللہ جوانی کی بات کیا بتاؤں جوانی کی بات کیا بتاؤں نبی کا بچپن بھی اللہ اللہ شباب کم ہو نبی کا کیسے کہ حسن مولا ہے ماشاء اللہ نبی کی رفعت بیاں ہو کیسے ہے عقل دنگ اور زبان عاجز نبی کی رفعت بیاں ہو کیسے ہے زبان عاجز ہے عقل دنگ اور زبان عاجز کہ محبوب برے آئے دلدار برے دیکھے محبوب برے آئے دلدار برے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پرے دیکھے کیونکہ چٹائی ان کا بچھونا لیکن چٹائی ان کا بچھونا لیکن عروج دیکھو تو اللہ اللہ چٹائی ان کا بچھونا لیکن عروج دیکھو تو اللہ اللہ شباب کم ہو نبی کا کیسے کہ حسن مولا ہے ماشاء اللہ محبت ان سے خدا کی دیکھو نبی کا اونچا مقام دیکھو محبت ان سے خدا کی دیکھو نبی کا اونچا مقام دیکھو نبی کا اونچا مقام دیکھو کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی اٹھائے سر کو تو قبلہ بدلے اٹھائے سر کو تو قبلہ بدلے جو ہاتھ اٹھائے تو اللہ اللہ اٹھائے سر کو تو قبلہ بدلے جو ہاتھ اٹھائے تو اللہ اللہ شباب کم ہو نبی کا کیسے کہ حسن مولا ہے ماشاء کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا یہ
ناظرین، ابھی آپ بھائی یسیر نذیر علی کی زبانی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت کر رہے تھے. اپنے دلوں کو آپ عشق محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مزین فرما رہے تھے. ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کہاں تک کریں کہ جب خود خالق کائنات نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور بیان کیا، میرے اور آپ کے رب فرماتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا ذکر بھی میرے ذکر کے ساتھ کیا جائے گا. ناظرین، یہی وجہ ہے کہ قرآن کی مختلف آیتوں میں رب کائنات نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت، آپ کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی، آپ کی حرمت کو اپنی حرمت اور آپ کی ضمانت کو اپنی ضمانت قرار دیا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں. پیش خدمت ہیں ہمارے اگلے ثناخواں، آپ ہیں جناب محمد رضوان مزدین، عقیدت کے پھول 2021 کے فائنلسٹ، اور الحمدللہ آپ کو دوسرا پوزیشن حاصل ہوا. آپ خاص طور پر قاری محمد سید فصیح الدین سہروردی صاحب ثناخواں سے آپ متاثر ہیں. آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنے خاص انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضری دیں. نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا. فردوس کی نظاروں سرکار آ رہی ہے، فردوس کی نظاروں سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں. اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں. اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں. پیغام نوریوں کو قدرت یہ دے رہی ہے. پیغام نوریوں کو قدرت یہ دے رہی ہے، قدرت یہ دے رہی ہے. سب مل کے تم پکارو سرکار آ رہے ہیں. سب مل کے تم پکارو سرکار آ رہے ہیں. ہر ایک بات ان کی تفسیر ہے تمہاری. ہر ایک بات ان کی تفسیر ہے تمہاری،
اب اپنی مغفرت کا سامان بن گیا ہے، اب اپنی مغفرت کا سامان بن گیا ہے، سامان بن گیا ہے۔ آؤ گناہگارو، آؤ گناہگارو، سرکار آ رہے ہیں۔ آؤ گناہگارو، سرکار آ رہے ہیں۔ بھرنے ریاض دامن اپنا مسرتوں سے، بھرنے ریاض دامن اپنا مسرتوں سے، اپنا مسرتوں سے، مژدہ اے غم کے مارو، مژدہ اے غم کے مارو، سرکار آ رہے ہیں۔ فردوس کی نظاروں، سرکار آ رہے ہیں۔ اے خلد کی بہاروں، سرکار آ رہے ہیں۔ دنیا کچھ بھی کر لے، میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے، میلاد نبی تو نبی نبی نبی۔ معروف شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا یہ شعر آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود دراصل ایک بادشاہ رہے، آپ کا پورا نام غازی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ میں آپ کو ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جہاں پر ادب رسول کا ایک بہت بڑا درس ہے۔ دراصل ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ایاز کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے محمد۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ محمد کی موجودگی میں بادشاہ سلامت غازی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاز کے بیٹے سے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ ایاز وہاں پر موجود تھا۔ جب ایاز نے یہ بات سنی تو وہ اس کو جھٹکا لگا کہ بادشاہ سلامت نے میرے بیٹے کا نام لے کر کیوں نہیں پکارا، اسے ایاز کا بیٹا کیوں کہا۔ بادشاہ سلامت نے جب وضو ختم کر لیا تو اپنے غلام کی طرف آپ نے دیکھا تو غلام افسردہ تھا، وہ غمگین تھا۔ تو وجہ پوچھی کہ اے ایاز کیا بات ہے؟ تو ایاز نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے میرے بیٹے کو ان کا نام نہ پکار کر آپ نے کہا ایاز کا بیٹا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ تو کیا میرے بیٹے سے کچھ گستاخی ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ان سے؟ تو بادشاہ سلامت مسکراتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ایاز، بات ایسی کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ تمہارا بیٹا بہت ہونہار ہے اور باسعادت ہے۔ دراصل بات صرف اتنی ہے کہ چونکہ ان کا نام
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہم نام ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایسی حالت میں میری زبان سے یہ نام آئے جب میں بے وضو ہوں۔ تو ناظرین، وضو کے بغیر سلطان معظم نے ان کا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارنے سے آپ نے پرہیز کیا۔ یہ ہے درس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی محبت، ایسا عشق عطا فرمائے۔ ہمارے اگلے سناخواں ہیں جناب محمد پرویز سنہامت صاحب، جن کو آپ نے بارہا ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے، ریڈیو پر آپ نے سنا ہے، مختلف محافل میں آپ نے ان کو دیکھا ہے، اور الحمدللہ قاری فصیح الدین سہروردی اور اویس قادری رضا جیسے ثناخواں آپ کے ماڈل ہیں، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ ان بڑے ثناخوانوں کے سامنے آپ نے پرفارم بھی کیا ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد پرویز سنہامت سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں اپنی حاضری دیں۔ نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے، وہی والی کل ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم و مربی ہے، وہی والی کل ہے۔ اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے۔ عالم کو ضیاء، عالم کو ضیاء ان کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ اللہ کا فرمان علم نصرح لک صدرک، منصوب ہے سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان علم نصرح لک صدرک، منصوب ہے سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القابوں سے مولا نے پکارا،
مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القابوں سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے، کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ غاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دنیا کچھ بھی کر لے، میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے، میلاد نبی تو نبی نبی نبی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک پربہار نورانی موقع پر ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں خاص پروگرام ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، جس میں ایوان سجا ہے ماریشس کے مختلف ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اپنے خاص انداز میں آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ثناخوانی کر رہے ہیں۔ اگلی آواز ایک خوشگون آواز، خوشگلو آواز ہے جن کو آپ نے بارہا سنا ہے۔ آپ ہیں شیخ محمد یاسین سوداگر۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ سن 2007 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پائی کی SVICC میں اب تک کا سب سے بڑا جلسہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم کا جو فائنل ہوا تھا، اس میں خاص مہمان اویس رضا قادری صاحب تھے، اور آپ کو فائنل میں آپ کو میرے خیال سے آپ تیسرا پوزیشن پر آپ آئے تھے۔ اور جب جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات ہو اور قصیدہ نور نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی، محفل مکمل نہیں ہوتی۔ میں ملتمس ہوں شیخ محمد یاسین سوداگر سے کہ آپ قصیدہ نور پڑھ کر اس محفل کو نور علی نور بنا دیں۔ جناب شیخ محمد یاسین سوداگر۔ نور آ گیا، نور نور آ گیا،
بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دیدال صدقہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پر کر قصیدہ نور کا بولو نور آ گیا نور آ گیا ہاں حق کا نور آ گیا نور آ گیا سب بولو نور آ گیا نور آ گیا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناظرین ابھی آپ جناب شیخ محمد یاسین سوداگر کی زبانی قصیدہ نور کے چند اشعار ابھی آپ سماعت کر رہے تھے آغاز جب بھائی یاسین نے شروع کیا تو میرے خیال سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ ان کا اشارہ ایک معروف ثناخواں کی طرف تھا یہ وہ ثناخواں رہے جو اپنے اندر جن کا انداز جداگانہ رہا کہیں سے بھی ہزاروں کروڑوں میں بھی آپ ان کے انداز کو پہچان سکتے ہیں ان کی خود کی پہچان ہے ان کی خود کی شناخت ہے ان کی خود کی آئیڈینٹی ہے رضا الہی سے آپ سن 2019 میں انتقال فرما گئے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کروٹ کروٹ آپ کو جنت نصیب فرمائے میری مراد ناظرین معروف مرحوم ثناخواں یوسف میمن صاحب سے ہیں الحمدللہ کئی مرتبہ آپ کا ماریشس آنا ہوا اور مجھے پتہ چلا ہے کہ بھائی شیخ محمد یاسین مرحوم یوسف میمن کو اپنا مینٹر مانتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ جب پہلی مرتبہ آپ نے عقیدت کے پھول جیسے بڑے نعت خوانی مقابلے میں جب آپ نے حصہ لیا تھا تو آپ ہی کے انداز میں ایک نعت شریف آپ نے پڑھی تھی آج کے اس مبارک موقع پر ایک طرح سے خراج عقیدت خراج تحسین ہم پیش کر رہے تھے مرحوم یوسف میمن کو میں مؤدبانہ میں گزارش کروں گا جناب شیخ محمد یاسین صاحب سے کہ آپ مرحوم کے انداز میں 2 اشعار پڑھ کر ہمارے اس محفل کو اجاگر فرمائیں معراج والے آقا من میں بساؤں
گیت لگاؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ علی محمد صلی آمینہ بی بی کے گھر کا اجالا، آمینہ بی بی کے گھر کا اجالا، دائی حلیمہ کی وہ گودی کا پالا، حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا، جبریل امین نے تم کو جھولا جھولایا، تم کو جھولا جھولایا، جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے، جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے، دائی حلیمہ جھولا جھولائے، دائی حلیمہ دائی حلیمہ جھولا جھولائے، پیارے محمد جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے، تم کو جھولا جھولایا، قربان جاؤں اے میرے رب کے دلارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ عرش مجید پر پہنچے حبیب جب، تو محبوب رب کے آئے قریب جب، فرمایا حق نے کہ مانگو جو چاہو، دل میں جو ہے وہی مقصد بتاؤ، تو بولے حضور میری تجھ سے پکار ہے، میری امت پہ مولا عصیاں کا بار ہے، بخشا امت کو تیری بولا کریم یوں، دل میں نہ گھبرا پیارے، میں تو رحیم ہوں، میں تو رحیم ہوں، محبوب پیارے مورے عرش کے تارے، تیری شان بڑھاؤں، شان بڑھاؤں اے میرے عرش کے تارے، میں تو واری واری جاؤں، میں تو واری واری جاؤں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کچھ بھی کر لے، میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے، میلاد نبی تو نبی نبی نبی۔ مرحوم یوسف میمن صاحب کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے بھائی یاسین سوداگر کی زبانی۔ اللہ رب العزت اس ادنا کوشش کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کے مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے سے اتنا متاثر ہوئے، اتنا آپ افسردہ ہوئے کہ آپ نے کہا کہ اب مدینہ منورہ میں میرا رہنا دشوار ہے، مشکل ہے۔ اور اس غمگین کے عالم میں، غم کے عالم میں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینہ چھوڑ کر شام یعنی کہ سیریا کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس واقعے کے راوی لکھتے ہیں، روایت کرنے والے، کہ اس واقعے کے تقریباً 6 مہینے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار خواب میں ہوتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے بلال، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اسی وقت ایک عاشق کو دیکھے، اسی وقت وہ گھر سے نکلتے ہیں اور رخ کرتے ہیں مدینۃ المنورہ۔ مدینہ پہنچ کر ہر سو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کے قبر انور پر جا کر اتنا روتے ہیں کہ وہیں پر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کے بعد واقعہ بہت طویل ہے، مگر میں اختصار سے کام لیتا ہوں کہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس آ گئے ہیں، تو ہر ایک نے چاہا کہ وہی اذان سنیں جو اذان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے تھے۔ کئی لوگوں نے اصرار کیا، مگر جب بات آئی نواسۂ رسول کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اصرار کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انکار نہ کر سکی، اور آپ نے اذان دینا شروع کیا۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے کلمات تک جب پہنچے، روایت کرنے والے لکھتے ہیں کہ اس دن مدینے والوں کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے کہ آج تک اتنے لوگوں نے رویا نہیں ہے۔ کیا خوب کہا ہے کہ بلال تجھ پر نثار جاؤں، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، اور غلام ہو تو غلام ایسا۔ پیش خدمت ہیں ہمارے اگلے ثناخواں، آپ ہیں جناب علی اکبر لال محمد، تعارف کے محتاج نہیں۔ 2017 میں عقیدت کے پھول، میں ہمیشہ عقیدت کے پھول کا حوالہ دے رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر تمام ثناخواں جو ہیں عقیدت کے پھول سے ہو کر گزرے ہیں، اور عقیدت کے پھول الحمدللہ موریشس میں ایک ایسا مقابلہ ہے جن سے ایک شناخت پیدا ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور 2017 میں جناب علی اکبر اس مقابلے کے ونر رہ چکے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خاص انداز میں بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری دیں۔ نور آ گیا، 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 نور آ گیا۔ سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہے، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں آسمانوں پر، درودوں کے ترانے ہیں فرشتوں کی زبانوں پر، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں، رسول عالی مقام آئے، بڑا مبارک ہے آج کا
کا دن بڑا مبارک ہے آج کا دن جہاں میں خیر الانام آئے بڑا مبارک ہے آج کا دن بڑا مبارک ہے آج کا دن جہاں میں خیر الانام آئے مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں رسول عالی مقام آئے جبی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی جبی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی جبی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی جبی ادب سے جھکی ہے سب کی ہے خوب آمد حبیب رب کی زمین چمکے نہ کیوں ورب کی زمین چمکے نہ کیوں ورب کی وہ بن کے حسن تمام آئے مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں رسول عالی مقام آئے ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر درود ان پر سلام ان پر ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر درود ان پر سلام ان پر ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر درود ان پر سلام ان پر ہے مصطفیٰ انبیاء کے رہبر درود ان پر سلام ان پر سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر سلامی دے کیوں نہ سب پیمبر پیمبروں کے امام آئے مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں رسول عالی مقام آئے خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو خدا کے بعد ان کا مرتبہ ہے یہ شان خیر الورا تو دیکھو کہ جب بھی دنیا کے لب پہ آئے کہ جب بھی دنیا کے لب پہ آئے خدا کے بعد ان کا نام آئے مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں مچی ہے دھوم آمنہ کے گھر میں رسول عالی مقام آئے بڑا مبارک ہے آج کا دن بڑا مبارک ہے آج کا دن جہاں میں خیر الانام آئے رسول عالی مقام دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو
ناظرین، جو ذات باعث تخلیق کائنات ہوئے، جو ذات روح کائنات ہوئے، جو ذات حسن کائنات ہوئے، جو ذات جان کائنات ہوئے، جو ذات ایمان کائنات ہوئے، اس ذات کی آمد بالیقین مبارک کا لمحہ ہی ہے وہ۔ بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، اور بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ نعت خوانی کا یہ سلسلہ ناظرین جاری و ساری ہے۔ اگلے سناخواں کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں۔ آپ ہیں جناب امام نذیر فتح الدین صاحب۔ ان کے بارے میں کچھ کہوں گا نہیں، آئیے ان کی زبانی ہی ہم سماعت کرتے ہیں۔ امام صاحب، طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ گفتگو میں آپ نے مجھ کو بتایا کہ آپ کا دورہ ساؤتھ افریقہ کا رہا۔ جی بالکل۔ تو وہاں پر ہم نے سنا کہ وہاں پر ایک طرح سے نعت خوانی کا جو جذبہ جو ہے ایک طرح سے اپنے عروج پر رہا۔ ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے؟ جو شوق دیکھا تھا وہاں پر، جس طرح لوگ پسند کرتے ہیں، کاش کہ ہماری موریشس میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی محبت یہ رسول رکھتے ہیں لوگ، اور عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اولیاء اللہ کے بہت عاشق ہیں وہ لوگ وہاں پر، ماشاء اللہ، بہت یعنی کہ اولیاء اللہ کے بہت ماننے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت کرنے والے ہیں وہاں پر الحمدللہ، اور نعت پاک اور نعت خوانوں کی بہت عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو پسند کرتے ہیں وہاں پر، سبحان اللہ۔ بہت پسند کرتے ہیں۔ امام صاحب، بالیقین موریشس میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت محافل ہوتے ہیں جی الحمدللہ۔ بالکل، ماشاء اللہ۔ چھوٹی عمر سے ہی لوگوں کو سکھایا جاتا ہے نعت پڑھنے کے لیے۔ میں چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ اپنے ہم عمر کو یا پھر ان لوگوں کو جو نعت پڑھتے ہیں، جو نعت سیکھ رہے ہیں، ان کو چند الفاظ میں کیا مشورہ دینا چاہیں؟ نعت پاک یہ ایک ذریعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں پیوست کرنے کا ایک رستہ ہے، یقیناً۔ اور نعت پاک پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے صفات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے الحمدللہ۔ بالیقین۔ اور ایک طرح سے نعت پاک پڑھنے سے محبت رسول بڑھ جاتے ہیں، جو کہ اولین شرط بھی ہے یہ۔ بالکل۔ ہاں بالکل۔ تو ذرا تاخیر نہ کرتے امام صاحب، میں ملتمس ہوں آپ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں اپنی حاضری دیں۔ آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی کے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی کے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا، حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے، کہیں یہ چاہت کہیں یہ کہنا، اے موسیٰ نہ سنبھل کے، اے موسیٰ نہ سنبھل کے، خدا ہے ان پہ مہربان، سنو نبی کے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا، نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا،
ہے جبرائیل بھی دربان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا۔ نماز دی تھی 50 رب نے، نبی نے 5 کرائی ہے، دیکھو کتنا خیال امت، نبی نے بات بنائی، نبی نے بات بنائی، وہی ہے عرش کے مہمان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا۔ نبی کے عاشق بلال حبشی ہیں، ان کے عرش پہ چرچے، بلال جب بھی اذان دیتے، صحابہ عشق میں روتے، صحابہ عشق میں روتے، بلال حبشی کی اذان سنو، نبی کے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا۔ ہاں حسین جذبہ ابھارتا ہے، علی کے نام کا نعرہ یزیدیوں کو پچارتا ہے، علی کے نام کا نعرہ، علی کے نام کا نعرہ، علی ہے مصطفیٰ کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا۔ نبی کا دشمن ہے اپنا دشمن، رضا نے ہم کو بتایا، نبی کی عظمت پہ پیرا دینا، رضا نے ہم کو سکھایا، نبی کا دشمن ہے اپنا دشمن، رضا نے ہم کو سکھایا، رضا نے ہم کو سکھایا، رضا عشق کی پہچان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا۔ نبی کی نظریں رہے اجاگر، اسی پہ اپنا سہارا، نبی کا سایہ رہے سلامت، یہی ہے اپنا سہارا، یہی ہے اپنا سہارا، نبی کے کتنے احسان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا۔ آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا، حیدر مولا علی مولا، حیدر مولا علی مولا۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دنیا کچھ بھی کر لے، میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے، میلاد نبی تو نبی نبی نبی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے کہ یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے،
سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا۔ ہمارے اگلے ثناخواں ہیں جناب محمد عبد الرحمن پہلا صاحب۔ کم عمر سے ہی الحمدللہ آپ نعت خوانی کرتے ہیں، اور سب سے پہلی نعت جو آپ نے پڑھی وہ ہے آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اور شاید اسی نعت کی یہ برکت ہے کہ آج تک الحمدللہ آپ ثناخواں کے طور پر جزیرے ماریشس میں نہیں بلکہ ہندوستان میں، پاکستان میں، دنیا کے مختلف ملکوں میں آپ کو ثناخواں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے جانا جاتا ہے، اور بالخصوص جب بھی سنی رضوی سوسائٹی کی بات ہوتی ہے وہاں پر جناب محمد عبد الرحمن پہلا کا نام ناگزیر ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خاص انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں اپنی حاضری دیں۔ نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا، نور آ گیا۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا
عبدل صاحب میری گزارش آپ سے، بھائی عبدل صاحب میری گزارش آپ سے کہ اس اشعار، اس قصیدے میں، اس نعت میں جو شعر ہے حرم کا، وہ آپ ذرا پھر سے پڑھیے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، حرم آپ کا ہے جہاں پر فرشتے سلامی کو آئے، جہاں پر معراج پائے، جہاں پر انسان معراج پائے، چماچم جہاں پر سے نور خدا کا، میرے مصطفیٰ وہ حرم آپ کا ہے، چماچم جہاں پر سے نور خدا کا، میرے مصطفیٰ وہ حرم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا سے بس یہی دعا ہے کہ اس محفل کے صدقے میں، بالخصوص اس شعر کے صدقے میں، جلد سے جلد اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کا دیدار دے۔ کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو نبی نبی نبی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہر ایک کی زباں پر یہ صدا بلند تھی، یہ نعرہ بلند تھا۔ اللہ رب العزت جو ثناخواں اس ایوان میں موجود ہیں، اس محفل کے صدقے میں ان کی آواز میں زیادہ مٹھاس پیدا کرے اور ان کے دلوں میں عشق محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع مزید روشن فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے منسوب آج کا یہ پروگرام، بالخصوص جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک موقع پر یہ پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہمارے آخری ثناخواں ہیں جناب محمد شہاب الدین جلوبا خان صاحب، جن سے آئیے ہم مختصر گفتگو کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہاب الدین صاحب، نعت خوانی کا سلسلہ کیسے شروع؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی انور، آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے کہ مجھے خود پتہ نہیں کب سے شروع ہوا، اور مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال آپ نے پوچھا، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نعت خوانی یہ باپ دادا سے آ رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ ہمارے دادا تو امامت فرما رہے تھے، جی مدرسہ بھی چلا رہے تھے، جی دینی تعلیم لوگوں کو دیا کرتے تھے، ماشاءاللہ، اور خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت پر لوگوں پر فائز تھے، فائز تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ سلسلہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی تک آ پہنچا، اور والد صاحب گھروں میں، گھر گھر میں، مدرسے میں کہیں نہ کہیں محفلیں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مختلف محافل ہوتی تھی، محافل ہوتی تھی، کہیں نکاح کے موقع پر، کہیں سالگرہ کے موقع پر، کہیں محفل سالی ثواب پر، اچھا، اور وہ خود گفتگو بھی کرتے ہیں، لوگوں کو نصیحت دیتے تھے ماشاءاللہ، نعت شریف کے ساتھ ساتھ۔ تو ہم بہت چھوٹے تھے اور اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ، چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، اور چچا بھی تھے، ہم تقریباً
25 या 30 आदमी थे जो वालिद के साथ जाते थे मॉरिशस के कोने कोने में। और उस वक्त मैं समझता हूँ कि दूर दराज यानी कि लंबे लंबे सफ़र करके सहूलतें नहीं थी ट्रांसपोर्ट की जैसा कि आज है। बिल्कुल बिल्कुल सही पैदल कहा। जाते होंगे हाँ आप। सही कहा आपने, लेकिन हम जाते थे माशाल्लाह माशाल्लाह जिन्हीं लोगों को नसीहत करने के लिए। माशाल्लाह इसी माहौल में मैं पढ़ा हूँ। माशाल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा शाहबुद्दीन साहब हमें ये बताएं कि आपने किस नाथा को देखकर ऐसा लगा कि मुझे भी नात पढ़ना है? जब से हमने नाच शुरू किया तो ये जो मशहूर मारूफ नाथान है आजकल वो सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि उस दौर ये मीजा नहीं थे। मीजा नहीं था जी, मीजा बिल्कुल नहीं हाँ बिल्कुल। तो ये सच है कि आज मैं भी ख़ास तौर से सैयद फसीहुद्दीन, सुभान अल्लाह, सुभान ओवैस रज़ा कादरी सुभान अल्लाह, और जो हमारे भाई जो हमें छोड़कर चले गए जुल्फ़िकार अली ज़ुल्फ़िकार हुसैन और चंद हैं जिनसे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। उनके पढ़ने का अंदाज़ तो अलग था, वो दिल से पढ़ते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ख़ास तौर से मैं फसीहुद्दीन सुहरवर्दी साहब का एक बात, जब वो मॉरिशस के दौरे में आए थे उसने कहा कि जब भी नात पढ़ोगे सिर्फ ये देखना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हैं कि नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बात सिर्फ सुभान मोहब्बत में डूब कर नात पढ़ो, यही मैं कह सकता हूँ। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं गुजारिश करूँगा आप अपने ख़ास अंदाज में, बल्कि मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि नाज़रीन कि मॉरिशस में जब भी नात ख़ानी की तारीख़ लिखी जाएगी उसमें यकीन बिल यकीन जुर्बा खां फैमिली का नाम उसमें ज़रूर आएगा, क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये एक हवाला है मॉरिशस में। जब भी हम नात ख़ानी की बात करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि दर नस्ल जिस तरह से नात ख़ानी का ये सिलसिला चला आ रहा है, आपके बाद जो आपकी नस्ल होगी वो ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपना नजराना अक़ीदत पेश करें। नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया। मुस्तफ़ा ज़ात यकताब है, मुस्तफ़ा ज़ात यकताब है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप है। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप है, अपनी हर खूबी में तन्हा आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। आप गिल में नूर की पहली किरण, आप गिल में नूर की पहली किरण, आप गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हवा आप है, जाने आदम जाने हवा आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए
जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, और कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, बरदरत आमद गदा बहरे सुआल, बरदरत आमद गदा बहरे सुआल, बरदरत आमद गदा बहरे सुआल, हो भला अख्तर का दाता आप हैं, हो भला अख्तर का दाता आप हैं, हो भला हम सब का दाता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाम से मंसूब जश्न विलादत मुस्तफ़ा के मुबारक मौके पर ये महफ़िल यहाँ पर अख्तिताम को पहुँच रही है। सबसे पहले आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया, और आज इस ऐवान में जितने भी सनाख़ा हैं उनका हम दिल की अतः गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका यहाँ आना, आपका नात पढ़ना, नात सुनना बारगाह रिसालत माब में शर्फ़ क़बूल अता फ़रमाए, और इसी तरह ता क़यामत आप नात ख़्वानी का ये जो सिलसिला है दर नस्ल आप लोगों तक पहुँचाते रहें। और नाज़रीन, इन अशार से हम आपसे रुख़्सत की इजाज़त चाहेंगे कि वो अर्श के चिराग हैं, वो अर्श के चिराग हैं, हम उनके कदमों की धूल हैं, वो अर्श के चिराग हैं, हम उनके कदमों की धूल हैं। ऐ ज़िंदगी गवाह रहना, ऐ ज़िंदगी गवाह रहना, हम भी ग़ुलाम रसूल हैं। और ख़ाक हो जाएं अदू जलकर, ख़ाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा, जब तक दम में दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। सलातो सलाम के साथ ये नूरानी महफ़िल अख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आपकी तवज्जो के लिए एक बार फिर शुक्रिया। आप तमाम लोगों को जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत 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 मुबारक हो। दुआ में याद रखें, रहे चमन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया कुछ भी कर ले, मीलादे नबी तो होगा, ये जितना जोर लगा ले, मीलादे नबी तो नबी नबी नबी। ऐ शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। आज है
جمیل قادری مرنے کے بعد بولو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد وہ سنی گئے جمیل قادری مرنے کے بعد اپنا لاشا بھی کہے گا غم سب کا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ صلاۃ و زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام گرد کے بادشاہ دین کے وہ معین گرد کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام محشر میں جب ان کی آمد گور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاۃ و سلام علیک یا احمد المجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی